طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی تباہ ہو چکی تھی، لیکن ایک کشتی جو اللہ کے حکم اور اس کی حفاظت میں خطرناک اور بکھری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی۔ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء والسلام کے گزر جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کو گمراہی کے راستے ڈال دیا۔ لوگ ایک خدا کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ کافر انہیں ڈراتے دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رہنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زود و کوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو رائے حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائیوں میں بھی اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس طویل ترین جدوجہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر دیں۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات پیش ہوئیں۔ عرش الہی سے حکم نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور ہمارے حکم سے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانے کے لیے درخت اگائے، پھر انہیں کاٹ کر ان کے ہموار تختے بنائے۔ بعض روایات کے مطابق اس کام میں حضرت نوح علیہ السلام کو 40 یا 100 سال کے قریب وقت لگا، اور اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز کے قریب تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف تھے تو قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا، معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں سے جوڑے، یعنی ایک نر ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین کو ملا کر 80 تھی۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، اور ان کے نام سام، حام، یاف تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا ہے۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش برسنے لگی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ روایت کے مطابق 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر بردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ وہ کبوتر بھی واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان سے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور بارش خشک ہو گئی اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ شکریہ۔